آگے ہم ایک اور خوبصورت سورت شروع کرتے ہیں اور اس کا نام ہے سورت ہود۔ انبیاء کرام کے ناموں سے شروع ہونے والی دوسری سورت ہے، اور اس سورت کے بارے میں اللہ کے نبی کی ایک حدیث آتی ہے کہ صحابہ نے آپ کے سر میں کچھ سفید بال دیکھے تو آپ نے پوچھا کہ اللہ کے نبی بڑھاپے کے آثار؟ تو آپ نے فرمایا کہ شیبتنی ہود و خواتها، مجھے سورت ہود اور اس کی بہنوں نے بوڑھا کر دیا۔ کیا غم تھا؟ کیا بیٹیاں تھیں جن کی شادیاں ان کے غم نے بوڑھا کیا، یا بیٹوں کے مستقبل نے؟ نہیں، اس سوچ کے ساتھ اس سورت کو پڑھتے ہیں کہ ہم بھی ڈھونڈیں کہ اس میں کیا ہے۔ اینڈ پہ بتاؤں گی آپ کو کہ وہ بات کیا تھی۔ ترتیب کے اعتبار سے 11 نمبر کی سورت ہے اور ہم اس کو پڑھیں گے انشاءاللہ۔ صرف 5 آیتیں اس پارہ 11 میں ہے اور اگلی آیتیں پھر انشاءاللہ 12 پارے کے ساتھ ہوں گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام را، کتاب احکمت آیاتہ۔ ٹاپک ہے اللہ دلوں کے حال جانتا ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی یہ روایت موجود ہے۔ آپ نے فرمایا کہ خود الواقعہ مرسلات اور اما یتساءلون اور اذا الشمس کورت نے مجھے بوڑھا کر دیا۔ یہ ترمذی کی روایت ہے 3297، اور اسی طرح یہ روایت مختلف روایتوں میں موجود ہے۔ ہم ڈھونڈتے ہیں کہ آخر اس میں بھلا بالوں کے سفید ہونے کی کیا بات ہے۔ الف لام را، یہ ایک ایسی کتاب ہے کہ اس کی آیتیں محکم کی گئی ہیں، پھر صاف صاف بیان کی گئی ہیں ایک حکیم باخبر کی طرف سے، اور یہ کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کی عبادت نہ کرو، یعنی اللہ کے سوا کسی کی عبادت مت کرو۔ میں تم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ڈرانے والا اور بشارت دینے والا ہوں، اور یہ کہ تم لوگ اپنے گناہ اپنے طرف سے معاف کراؤ، پھر اس کی طرف متوجہ ہو جاؤ۔ وہ تم کو وقت مقرر تک اچھا سامان زندگی دے گا، اور ہر زیادہ عمل کرنے والے کو زیادہ ثواب دے گا۔ اور اگر تم لوگ جھٹلاتے رہے تو مجھ کو تمہارے لیے ایک بڑے دن کے عذاب کا اندیشہ ہے۔ تم کو اللہ ہی کے پاس جانا ہے، اور وہ ہر شے پر پوری قدرت رکھتا ہے۔ یاد رکھو وہ لوگ اپنے سینوں کو دوہرا کیے دیتے ہیں تاکہ اپنی باتیں اللہ سے چھپا سکیں۔ یاد رکھو کہ وہ لوگ جس وقت اپنے کپڑے لپیٹتے ہیں وہ اس وقت بھی سب جانتا ہے، جو کچھ چھپاتے ہیں اور جو کچھ وہ ظاہر کرتے ہیں۔ بالیقین وہ دلوں کے اندر کی باتیں جانتا ہے۔ کیا پتہ چلا کہ سورت کے بالکل شروع میں قرآن کی دعوت کی بات ہے، استغفار کی بات ہے، اور ان کے نہ ماننے کی بات ہے۔ مکہ والے تکبر سے بھرے ہوئے تھے، نبی کی دعوت پہ اپنے کپڑے لپیٹ کر اٹھ کر چلے جاتے کیونکہ ہدایت کی بھوک نہیں تھی۔ آپ دیکھیے کہ کسی کے سامنے کھانا پیش کیا جائے اور وہ کھانے کو قبول کر لے، کیا مطلب ہے؟ کہ بھوک ہے، طلب ہے، اور سب سے بڑی بات ہے کہ اپنی جسمانی نشو و نما چاہتا ہے۔ اس کے برعکس اگر نہ کوئی کھانا قبول کرے بلکہ برا منائے، غصہ کرے، تو مان لیجئے کہ ایک تو بھوک نہیں ہے، دوسری بات ہے اپنے جسم کو وہ پرورش دینا نہیں چاہتا۔ بس یہی معاملہ اس دعوت حق کا ہے۔ جب انسان حق کو قبول کرتا ہے نا تو وہ رزق ربانی کو قبول کرتا ہے۔ پیچھے آپ کو لکھا چکی ہوں، دور قرآن کا پہلا دن انٹرو میں لکھایا تھا کہ قرآن ایک دسترخوان ہے جہاں ہم ربانی رزق کھاتے ہیں۔ آپ نے ماشاءاللہ 12 باروں تک قبول کیا، آپ کے اندر جائے گا، آپ کی روح اور آپ کے جسم دونوں کی اصلاح کرے گا، اور آہستہ آہستہ آپ کو پھر روحانی ترقی دے کر جنت کی طرف لے جائے گا، جو کہ حقیقت میں آپ کی میری منزل ہے۔ اور اگر ہم اس کو چھوڑ دیں، ہم تھک گئے، اب اور نہیں کر سکتے، تو پھر اللہ نے 12ویں پارے سے پہلے 11ویں کینڈ پہ بتا دیا کہ قریش کے وہ بڑے سردار جو تکبر کے مارے یا بے نیازی کے ساتھ اس دعوت کو پیچھے کر گئے، اصل میں اس نے نبی کو بھی حقیر جانا اور قرآن کو بھی حقیر جانا، اور ان کو یہ بات بھول گئی کہ نبی اور قرآن اللہ کے بھیجے ہوئے تھے۔ تو لکھیے، جو دعوت دینے والے کو نظر انداز کرے گویا کہ وہ اللہ کو نظر انداز کرتا ہے، جو اس قرآن کو چھوڑے گویا کہ وہ اللہ کو چھوڑ رہا ہے۔ پھر ایسے لوگوں کا قیامت کے دن کیا حال ہوگا جب اللہ تعالیٰ کا سامنا کریں گے؟ جس کو آپ نظر انداز کریں وہ ایک دم آپ کے سامنے آ جائے تو کیسا لگتا ہے؟ روٹھے ہوئے لوگ، ناراض لوگ ایک دوسرے کے سامنے آتے ہیں تو نظریں نہیں ملاتے
کیا ایسے لوگ چاہتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سے نظریں نہ ملائے؟ وہ ہستی جس نے سب کچھ دیا، جس کی بنائی ہوئی دنیا میں رہے اور مستیاں کی، اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنی اصلاح کی فکر لگا دے۔ یہاں پہ 11واں پارہ پورا ہوتا ہے، عمل کے نقطے نوٹ کرتے ہیں۔ رضا الہی کو پانے والے، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرنا، رب کی طرف پلٹنا ہے، اس سے معافی مانگنی ہے اور حق کی دعوت سے منہ نہیں پھیرنا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے اس کی توفیق دے کہ ہم عمل کرنے والے بنے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اب یہاں سے 12واں پارہ شروع ہو رہا ہے۔ ہم سورہ وائز چل رہے ہیں، آپ دیکھ ہی رہے ہیں کہ آگے انداز تھوڑا سا بدل رہا ہے۔ تو وما من دابہ، چند باتیں پارے کی اور پارے میں سے بھی سورۃ ہود کی، کیونکہ یہاں ہر سورت ایک ڈفرنٹ مزاج کی آپ کو دکھتی رہے گی۔ تو 12ویں پارے کے آغاز یعنی سورۃ ہود کا موضوع صحابہ کرام اور کسب حلال۔ اس بارے میں آپ کو رزق کی بات بہت ملے گی۔ اللہ نے آپ کو مجھے بھی رزق دیا، اس رزق کو پا کر ہم کیا کرتے ہیں، کیسے کرتے ہیں، یہ چیز ہم سب نے اپنے بارے میں دیکھنی ہے۔ لیکن صحابہ کرام کا رزق حلال کے ساتھ کیا تعلق تھا، اور آیت نمبر 6 جو سورۃ ہود کی آ رہی ہے، آئیے اس کو پڑھتے ہیں اور پھر اس پہ تھوڑی سی ہم بات کریں گے۔ اور اسی بارے میں آپ آگے جا کر حرام بن ملحان کے بارے میں جانیں گے کہ یہ کیا شخصیت ہے، اور اس بارے کی جو دعا ہے یہ بھی آپ کو انہی کے حالات کے ساتھ جا کر آگے بتاؤں گی۔ اور یہاں آپ دیکھیں گے کہ صحابہ کا وہ روپ دکھے گا آپ کو انشاءاللہ، کہ جو حقیقت میں زمین اور آسمان دونوں میں کسی کو نہ ملا۔ ایک جملہ لکھیے، مجھ کو زیادہ قیمت مل رہی ہے۔ یہ جملہ ایک صحابی نے بولا تھا۔ کب بولا تھا؟ جب ان کو ان کے مال کی بہت ساری قیمت پیش کی گئی تھی، تو انہوں نے کہا تھا کہ مجھے نہیں دینا تمہیں کیونکہ مجھے بہت زیادہ قیمت مل رہی ہے۔ واقعہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے ملتا ہے، آپ صرف اس کو اپنے عمل کے لیے لیجئے۔ کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکر کا دور تھا اور قحط پڑ گیا، لوگ پریشان ہو گئے۔ ابو بکر نے فرمایا تم گھبراؤ نہیں، اللہ جلدی تمہارے لیے کشادگی کی صورت پیدا کرے گا۔ عمل کا نقطہ نوٹ کیجئے کہ اچھے لیڈرز حوصلے بڑھاتے ہیں، توڑتے نہیں، کہ مہنگائی بہت ہو گئی، پتہ نہیں کیا ہو جائے گا۔ خیر، اس کے بعد کیا ہوا کہ عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا تجارتی قافلہ شام سے آیا اور اس میں 1000 اونٹ تھے، اور سب کے سب گیہوں اور کھانے کی چیزوں سے لدے ہوئے تھے۔ اور نوٹ کیجئے گا کہ عرب میں گیہوں بڑی قیمتی چیز تھی، کوئی مہمان آتا تھا نا پھر آٹا گوندتے تھے، کھجورے کھاتے تھے بس، یا پھر جو لوکل چیزیں جو کھا لیتے تھے بارلے، آٹا بڑا قیمتی ہوتا تھا۔ تو آپ کے لیے امپورٹڈ گوڈز، آپ کے چند سٹوروں کے نام لے دو جہاں سے آپ کو امپورٹڈ کھانا ملتا ہے، وہ آ چکا ہے۔ یہ خبر مدینہ میں پھیل گئی، تو شہر کے جو تاجر تھے نا، ٹریڈرز، وہ عثمان غنی کے گھر پہنچ گئے، دروازہ نوک کر رہے ہیں، باہر آئیے باہر آئیے۔ کہتے ہیں کہ حضرت عثمان جب باہر آئے تو ان کے پاس ایک چادر تھی جس کو اپنے کندھے پہ اس طرح ڈالے ہوئے تھے کہ اس کا ایک سرا سامنے لٹک رہا تھا، دوسرا پیچھے، یعنی جیسے آپ ایک شولڈر پہ دوپٹہ ڈال کر آدھا پیچھے کر دیں۔ عثمان نے پوچھا تم لوگ کیوں آئے ہو اور مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ تاجروں نے کہا ہمیں یہ پتا چلا کہ آپ کے 1000 اونٹ گیہوں اور غذائی سامان سے لدے ہوئے ہیں، ہم ان کو خریدنا چاہتے ہیں۔ آج کی زبان میں پتا کیا ہے کہ ہول سیلر کا کنٹینر ہے اور پرچون والے خرید رہے ہیں کہ ان سے لے کے جا کے مہنگے ہاتھوں بیچتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ ہمارے ہاتھ کے غذائی سامان بیچ دیں تاکہ ہم اس کو مدینہ کے ضرورت مندوں تک پہنچا دیں۔ عثمان نے کہا کہ اندر آؤ اور گھر میں بیٹھ کر بات کرو۔ وہ اندر آئے تو دیکھا کہ 1000 ڈھیر پڑے ہوئے ہیں گھر کے اندر اور بہت سامان ہے۔ بات چیت شروع ہوئی۔ عثمان نے کہا میری شام کی خریداری پر تم مجھ کو کتنا زیادہ نفع دو گے، یعنی وہاں سے اتنے کا آیا ہے، اب تم پروفٹ کا مارجن کیا دیتے ہو؟ انہوں نے کہا 10 درہم پر 12 درہم، یعنی جو آپ کو چیز وہاں سے 10 کی ملی ہے نا، ہم آپ سے وہ 12 کی خرید لیں گے۔ عثمان نے کہا نہیں، مجھ کو تو اس سے بھی زیادہ قیمت مل رہی ہے۔ انہوں نے کہا اچھا چلے 10 والی چیز 14 کی لے لیتے ہیں، 10 پہ 4 مطلب ایکسٹرا۔
عثمان نے کہا مجھے اس سے بھی زیادہ. انہوں نے کہا اچھا پھر ہم آپ کو 15 درہم دیتے ہیں. عثمان نے کہا مجھے اس سے بھی زیادہ مل رہی ہے. اب وہ سرا سٹ پٹا گئے, کہنے کہ کون ہے جو آپ کو اس سے زیادہ دے رہا ہے, جبکہ مدینہ کے جتنے تاجر ہیں سب یہاں جمع, یعنی انعام دیجیے, ایسے تو نہیں اب کہیں جا رہے. اس پہ عثمان نے کہا مجھ کو ہر ایک درہم کے بدلے 10 درہم مل رہے ہیں, پھر کیا تم مجھے اس سے زیادہ دے سکتے ہو؟ انہوں نے کہا نہیں. عثمان نے کہا اللہ نے اپنی کتاب میں یہ فرمایا ہے جو شخص نیکی لے کر آئے گا عشر امثالھا, اس کے لیے اس کا 10 گنا بدلہ. آپ سورۃ الانعام کی آیت 160 میں یہ بات پڑھ کے آئے ہیں. تو مدینہ کے تاجروں گواہ رہو, میں نے یہ تمام غذائی سامان اللہ کے لیے شہر کے ضرورت مندوں پر صدقہ کر دیا. اللہ کے وعدوں پر یقین انسان کے حوصلے کو اتنا بلند کر دیتا ہے کہ بڑی سے بڑی قربانی بھی اس کے لیے کوئی مشکل چیز نہیں رہتی. اس واقعے کو سامنے رکھتے ہوئے آیتوں کو سنیے گا. رزق کی بہت ساری باتیں اس صورت میں. شروع کرتے ہیں 6 سے 123 تک یہ صورت ہے اس پارے میں, اور ترتیب میں 11 نمبر کی صورت ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها. پہلی 2 آیتیں 6 to 8. پہلا رکوع. اللہ ہر جاندار کے بارے میں علم رکھتا ہے, زمین پر چلنے پھرنے والے جتنے جاندار ہیں سب کی روزیاں اللہ تعالیٰ پر ہیں, وہی ان کے رہنے سہنے کی جگہ کو جانتا ہے اور وہ ان کے سونپے جانے کی جگہ کو بھی. سب کچھ واضح کتاب میں موجود ہے. اللہ ہی ہے وہ جس نے 6 دن میں آسمان و زمین کو پیدا کیا اور اس کا عرش پانی پر تھا تاکہ وہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے اچھے عمل والا کون ہے. اگر آپ ان سے کہیں کہ تم لوگ مرنے کے بعد اٹھا کھڑے کیے جاؤ گے تو کافر لوگ پلٹ کر جواب دیں گے یہ تو نرا صاف صاف جادو ہے. اور اگر ہم ان سے عذاب کو گنی چنی مدت تک ان کے پیچھے ڈال دیں تو یہ ضرور پکار اٹھیں گے کہ عذاب کو کون سی چیز روکے ہوئے ہے. سنو, جس دن وہ ان کے پاس آئے گا پھر ان سے ٹلنے والا نہیں, پھر تو جس کی ہنسی اڑا رہے تھے وہ انہیں گھیر لے گی. کیا پتہ چلا؟ وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها. رزق اتنا بڑا غم نہ بنائیے کہ نمازیں جانے لگے, جمعے کی نماز چلی جائے, دکان بند نہیں کر رہے. صحابہ کرام اور کسب حلال. حقیقت ہے کہ بہترین تجارت پیشہ صحابہ کرام تھے, لیکن انہوں نے مقصد حیات مال کمانے کو نہیں بنایا. معذرت کے ساتھ جو آج ہمارے اکثر بھائیوں کا بن چکا ہے, نہ بچوں کی تربیت کی فکر, نہ نماز روزے کی پرواہ, کماتے جاؤ اور کھلاتے جاؤ. صحابیات کی مثالیں ہیں, کام بھی کرتی تھی اور عمل صالح بھی تھے. اسی طرح صحابہ کرام توکل علی اللہ کی ایک مثال تھے اور آخرت کی فکر کرنے والے تھے. اگر آپ اس موضوع پہ تھوڑی سی بھی بات کریں تو آپ کو اس بات کا یقین آ جاتا ہے کہ رزق کی آپ جتنی فکر کریں گے اتنا رزق کم ہوگا, اور جتنا آپ اس سے بے نیاز ہو جائیں گے اتنا یہ بڑھے گا. اللہ کا نام رزاق آپ کو مجھے اس بات کا یقین دلاتا ہے. اب دیکھیے کہ آیت نمبر 6 میں وما من دابۃ فی الارض الا اللہ رزقها, کیا پتہ چلا کہ رزق اللہ کے ذمہ. ماں کے پیٹ میں کھلاتا تھا نا, ماں کی گود میں آنے کے بعد کھلایا, چلیے پیدا ہو کر چلنے پھرنے کی عمر تک کھلایا نا. بندہ یا اللہ نہیں کہہ سکتا تھا, یا ربی نہیں کہہ سکتا تھا, یا رزاق اور رزقنی نہیں کہہ سکتا تھا, اور اس نے کھلایا نا. اور اب کیا ہو گیا؟ اب تو طاقت والے ہو. اور آپ دیکھیے کہ آیت 7 میں مقصد حیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. صحابہ کا عمل کیا تھا کہ انہوں نے یہ بات سمجھ لی تھی. نمبر 1 لکھیے, اللہ ہی کائنات کے تمام خزانوں کا مالک ہے. صرف اللہ تعالیٰ ہی کائنات کی ہر چیز کا رازق ہے. رزق میں وسعت اور تنگی کا تعلق مشیت الہی سے ہے, اور رزق کے حصول کے لیے جد و جہد کرنی ہے, اجر ہے, ذمہ داریوں کو بھی پورا کرنا ہے, لیکن اس کو مقصد حیات نہیں بنانا.
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رزق کے اصول کے لیے بہت سی دعائیں سکھائی ہیں اور دعاؤں کی قبولیت کی راہ میں حائل رکاوٹوں کو دور کرنا بھی سکھایا. غیر ضروری اور غیر مناسب جدوجہد رزق کے تلاش کرنے کی بجائے احسن عمل کی طرف ہو. اس میں ایک بک پڑھائی تھی میں نے خود بھی اور بہت ہی خوبصورت کتاب ہے, آپ کو بھی ریکمینڈ کروں گی, رزق کی کنجیاں. اٹلانٹا سے پڑھی تھی ہم نے کچھ سال پہلے, مل جائے گی آپ کو کہیں نہ کہیں یوٹیوب پہ یا ادھر ادھر. اس میں سے چند پوائنٹس صرف آپ کے اپنے فائدے, اور آپ آج کا یہ سبق اپنے مردوں سے شیئر کیجئے گا. یہ چھوٹا سا پارٹی صحیح جا کے ان کو بتائیے رزق میں اضافے کے اسباب, کیسے رزق بڑھتا ہے. نمبر 1, استغفار. سورۃ ہود کا مین تھیم استغفار ہے ساتھ ساتھ. پھر تقوی, اوامر و نواہی کی پابندی, امر بالمعروف اور نہی عن المنکر, توکل علی اللہ, اللہ عز و جل کی عبادت کے لیے فارغ ہونا, صلہ رحمی, اللہ کی راہ میں خرچ کرنا, شرعی علوم کے حصول کے لیے وقف ہونے والوں پر خرچ کرنا, کمزوروں کے ساتھ احسان کرنا, ہجرت اور حج اور عمرے میں مطابقت. آج ہم صحابہ کا وہ روپ دیکھیں گے جو بہت ساروں نے نہیں دیکھا. آپ دیکھیے کہ صحابہ میں زیادہ تر کا دار و مدار تجارت پر تھا, مگر صحابہ زراعت کے ساتھ صنعت و حرفت میں بھی دلچسپی رکھتے تھے. کتب حدیث کو دیکھیے تو ابو بکر صدیق, طلحہ, سوید بن قیس کپڑا بیچتے تھے, کپڑے کا کام کرتے تھے, بزاری بولتے ہیں نا اس کو, بزاز تھے. حضرت عثمان غنی بھی کپڑے اور کھجوروں کی تجارت کرتے تھے. عبد الرحمن بن عوف روغنیات یعنی تیل بیچتے تھے اور کپڑے کی تجارت بھی کرتے تھے. حضرت عمر زراعت کا کام کرتے تھے, کھیتوں میں کام جیسے ہوتا ہے. عبداللہ بن عمر اور عبداللہ بن زبیر کھانے پینے کی چیزیں بیچتے تھے, جیسے گروسری کہہ لیں آج آپ. حضرت خباب لوہار کا کام کرتے تھے. حضرت زید بن ارقم اور برا بن عازب سنار یعنی صراف تھے. زبیر بن عوام اور عثمان بن طلحہ درزی تھے. حاطب بن ابی بلتا یا حاطب بن ابی طواخی کھانے پکانے کا کام کرتے تھے. مدینہ پاک طیبہ میں ان کا ہوٹل تھا. حضرت سعد بن ابی وقاص تیر ساز تھے. حضرت عبداللہ بن عمر جو تھے اور ابن مسعود اور حضرت علی یہ کاشتکاری کرتے تھے. حضرت سلمان فارسی چٹائیاں بناتے تھے, جبکہ بعض صحابہ کرام چمڑا سازی یعنی لیدر کا ورک کہہ لیجیے, اور حمال کہتے بوجھ اٹھانے کو, ٹرانسپورٹرز. اور عبداللہ بن مسعود بکریاں چراتے تھے اور بلال بن رباح گھریلو ملازم تھے. آپ کا کیا خیال ہے, صرف جنگی لڑی ہیں انہوں نے؟ آج یہ موضوع میں آپ کو جان کے دے رہی ہوں کہ یہ نہ لگے کہ بس اللہ کی رضا پانے کے لیے آپ کو تلواریں تیر پکڑنے یا قلم پکڑنے. بی پریکٹیکل. چلیں, مرد تو مرتے, عورتیں ازواج مطہرات گھروں میں کام کرتی تھی, خود اپنے کام, اون کاٹتی, کھالوں کی دباغت کرتی یعنی ٹریننگ کرتی تھی, جو کھالے ہیں نا اس کو رنگتی تھی. حضرت زینب بھی یہ کرتی تھی. حضرت اسماء بنت ابی بکر جانوروں کی خدمت اور جنگل سے لکڑیاں چن کر لاتی. کچھ صحابیت کھانا پکا کر فروخت کرنے کا کام کرتی تھی. کچھ دایا تھی یعنی نرسیں تھیں. کچھ زراعت کا کام کرتی اور کچھ تجارت کرتی, اور کچھ خوشبوئیں فروخت کرتی. کچھ کپڑا بنتی, کچھ بڑھائی کا کام کرتی. یہ بخاری کی روایت ہے. اور عورتیں دیکھیے جتنے کام کرتی تھی موسٹلی گھر سے کرتی تھی, مردوں کے شانہ بشانہ آفیسز میں نہیں بیٹھتی تھی. تو یہ سارا کچھ کیا پتہ چلتا ہے کہ ہمارا دین ایک پریکٹیکل دین ہے. انہی میں سے آج ایک صحابی حرام بن ملحان ہمارے اس پارے کی شخصیت ہے, جس کو انشاءاللہ تعالی ہم آگے اسی پارے میں ایک خاص مقام پہ سنیں گے. اپنے لیے عمل کے رویے لے لیجئے ان آیات کو پڑھنے کے بعد. اچھے عمل کرنا, اللہ رزاق ہے اس پر ایمان رکھیے, اللہ العلیم ہے اس پر ایمان رکھیے, مذاق نہیں اڑانا, کفر نہیں کرنا, زندگی کے امتحانوں میں بھی اچھے کام کرنے ہیں. اللہ اس کی توفیق دے دے. آگے ہے رکوع نمبر 2 آیت 9 سے 24. روشن دلیل پر قائم رہنا ہے. وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً, اگر ہم انسان کو اپنی کسی نعمت کا ذائقہ چکھا کر پھر اسے اس سے لے لے تو بہت نا امید اور بڑا ناشکرا بن جاتا ہے. آج کی زبان میں کیا ہوتا ہے, ڈپریشن میں چلا جاتا ہے.
اور اگر ہم اسے کوئی مزہ چکھائیں اس سختی کے بعد جو اسے پہنچ چکی تھی تو وہ کہنے لگتا ہے بس برائیاں مجھ سے جاتی رہیں، یقیناً وہ بڑا اترانے والا شیخی خور ہے، سوائے ان کے جو صبر کرتے ہیں اور نیک کاموں میں لگے رہتے ہیں، انہی لوگوں کے لیے بخشش بھی ہے اور بہت بڑا بدلہ ہے۔ اللہ مجھے آپ کو ان میں شامل کر دے۔ بس شاید کہ آپ اس وحی کے کسی حصے کو چھوڑ دینے والے ہیں جو آپ کی طرف نازل کی جاتی ہے اور اس سے آپ کا دل تنگ ہو رہا ہے، صرف اس بات پر کہ اس پر کوئی خزانہ کیوں نہیں اترا یا اس کے ساتھ کوئی فرشتہ نہیں اترا۔ سن لیجئے، آپ تو صرف ڈرانے والے ہی ہیں اور ہر چیز کا ذمہ دار صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ کیا یہ کہتے ہیں کہ اس قرآن کو اسی نے گھڑا ہے؟ جواب دیجئے کہ پھر تم بھی اسی کے مثل 10 صورتیں گھڑی بھی لے آؤ۔ یہ اب تیسری دفعہ چیلنج آ رہا ہے، 2 چیلنج پیچھے گزر چکے ہیں۔ اور اللہ کے سوا جسے چاہو اپنے ساتھ بلا بھی لو اگر تم سچے ہو، پھر اگر وہ تمہاری اس بات کو قبول نہ کریں تو تم یقین سے جان لو کہ یہ قرآن اللہ کے علم کے ساتھ اتارا گیا ہے اور یہ کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، بس کیا تم مسلمان ہوتے ہو؟ کیا جواب ہے آپ کا میرا؟ جی ہم مسلمان ہوتے ہیں، نحن مسلمون۔ اب دنیا اور آخرت کا تقابل، جو شخص دنیا کی زندگی اور اس کی زینت پر فریفتہ ہوا جاتا ہے یعنی مر مٹتا ہے، جان نکلتی ہے دنیا کی چیزوں کو دیکھ کر، ہم ایسوں کو ان کے کل اعمال کا بدلہ یہی بھرپور پہنچا دیتے ہیں اور یہاں انہیں کوئی کمی نہیں دی جاتی۔ اب یہاں دیکھیں رزق کی باتیں ہیں، ہم دنیا کی اسٹینڈرڈ اور کیٹ ریٹ ریس اور پتہ نہیں کون کون سی ریس میں اپنی ساری نمازیں بھی ضائع کر دیں اور ہمیں فکر ہی نہ ہو کسی اور چیز کی، صرف کمانا یا سجانا۔ مرد کماتے ہیں، عورتیں خرچ کرتی رہیں۔ بازاروں میں دیکھیے ذرا عورتیں کیسے بابلوں کی طرح پھرتی ہیں، ایک ایک جوڑے پہ ہزاروں دے کے آ جاتی ہیں۔ اللہ کہتے تم اتنا کیوں انگزائٹی کا شکار ہو؟ اگر صرف دنیا چاہیے تو سن لو، ہاں یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے آخرت میں سوائے آگ کے اور کچھ نہیں، اور جو کچھ انہوں نے یہاں کیا ہوگا وہاں سب اکارت ہے، اور جو کچھ اعمال تھے سب برباد ہونے والے ہیں۔ کیا وہ شخص جو اپنے رب کے پاس کی دلیل پر ہو اور اس کے ساتھ رب کی طرف کا گواہ ہو، مراد حضرت جبرائیل ہے، اور اس سے پہلے موسیٰ کی کتاب گواہ ہو جو پیشوا اور رحمت ہے، اوروں کے برابر ہو سکتا ہے؟ کیا جواب ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ یہی لوگ ہیں جو اس پر ایمان رکھتے ہیں اور تمام فرقوں میں سے بھی جو اس کا منکر ہو، اس کے آخری وعدے کی جگہ جہنم ہے، بس تو آپ اس میں کسی قسم کی شک میں نہ رہیے، یقیناً یہ آپ کے رب کی جانب سے سراسر برحق ہے، لیکن اکثر لوگ ایمان لانے والے نہیں۔ اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے؟ یہ لوگ اپنے پروردگار کے سامنے پیش کیے جائیں گے اور سارے گواہ کہیں گے کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب پر جھوٹ باندھا۔ خبردار ہو کہ اللہ کی لعنت ہے ظالموں پر۔ کون؟ جو اللہ کی راہ سے روکتے ہیں اور اس میں کدی تلاش کر لیتے ہیں، یہی آخرت کے منکر ہیں۔ نہ یہ لوگ دنیا میں اللہ کو ہرا سکے، نہ ان کا کوئی حمایتی اللہ کے سوا ہوا، ان کے لیے عذاب دگنا کیا جائے گا۔ نہ یہ سننے کی طاقت رکھتے تھے اور نہ دیکھتے ہی تھے، یہی ہے جنہوں نے اپنا نقصان آپ کر لیا اور وہ سب کچھ ان سے کھو گیا جو انہوں نے گھڑ رکھا تھا۔ بے شک یہ لوگ آخرت میں نقصان اٹھانے والے ہوں گے، لیکن سب ایسے نہیں۔ یقیناً جو لوگ ایمان لائے انہوں نے کام بھی نہیں کیا اور اپنے پالنے والے کی طرف جھکتے بھی رہے، وہی جنت میں جانے والے ہیں جہاں وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ ان دونوں فرقوں کی مثال اندھے، بہرے اور دیکھنے اور سننے والے جیسی ہے؟ بولیے نہیں۔ کیا یہ دونوں مثال میں برابر ہے؟ نو۔ کیا پھر بھی تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ کیا پتہ چلا کہ آیت 9 to 11 میں صحابہ کرام کی کچھ صفات کا تذکرہ ہے۔ نمبر 1، جلد باز نہیں تھے، تنگی اور مصیبت میں صبر کرتے تھے، شیخی خور نہیں تھے، اپنی کوتاہیوں پہ غور و فکر کرتے اور اصلاح کرتے، نا امید اور نہ شکرے نہ بنے۔ پھر آیت 12 میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دل جوئی کا بڑا ہی خوبصورت انداز ہے کہ آپ دل تنگ نہ کریں، کافروں کی تنقید کی پرواہ نہ کریں اور اپنے کام کو جاری رکھیں۔ اور آیت 17 پہ ایک روایت ہے، کعب بن مالک کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا، کہتے ہیں کہ مومن کی مثال ایسی ہے جیسے کھیت کا نرم جھاڑ ہو، سافٹ، ہوا اس کو جھونکے دیتی ہے، کبھی اس کو گرا دیتی ہے، کبھی سیدھا کر دیتی ہے۔ سٹے دیکھیں کبھی گندم کے، بس اس کو ذہن میں لے آئیے۔
یہاں تک کہ سوکھ جاتا ہے. اور کافر کی مثال ایسی ہے جیسے صنوبر کا درخت جو اپنی جڑ پر سیدھا کھڑا رہتا ہے، یعنی اریکٹ ہوتا ہے. یعنی درخت صنوبر کا برا نہیں ہے، لیکن کافر کا رویہ بڑا برا ہے. کیا اس کو کوئی چیز نہیں جھکاتی یہاں تک کہ ایک بارگی اکھڑ جاتا ہے. یہ صحیح مسلم کی روایت 28 ہے. کیا پتہ چلا؟ ٹوٹ جائیں گے لیکن جھکیں گے نہیں. اصل میں یہاں چھوٹی انا کا تذکرہ ہے جس کی وجہ سے اسلام قبول نہیں کیا تھا. پھر آیت 17 میں صحابہ کرام کھلی دلیل کے گواہ تھے. کیسے؟ اللہ کی وحدانیت کو دل سے ماننے والے تھے، تمام آسمانی کتابوں پر یقین رکھتے تھے اور فرقہ بازی میں نہیں پڑتے تھے. اللہ ہمیں انہی جیسا بنا دے. پھر آیت 18 کے بارے میں ایک حدیث صحیح مسلم کی 1931. ایک شخص نے ابن عمر سے کہا، تم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے سرگوشی کے بارے میں کیا سنا؟ یعنی اللہ تعالیٰ جو قیامت کے دن اپنے بندے سے سرگوشی کرے گا، کیا سنا ہے؟ انہوں نے کہا، میں نے آپ سے سنا. فرماتے ہیں آپ سب امیجینیٹ کریں، ویژلائز کریں. مومن قیامت کے دن اپنے مالک کے پاس لایا جائے گا. کون ہے مالک؟ مالک یوم الدین. یہاں تک کہ مالک اپنا بازو اس پر رکھ دے گا. کیسے رکھے گا ہمیں نہیں پتا، اور اس سے اس کے گناہوں کا اقرار کرائے گا اور کہے گا کہ تو اپنے گناہوں کو پہچانتا ہے؟ وہ کہے گا جی یا رب میں پہچانتا ہوں. پروردگار فرمائے گا کہ میں نے ان گناہوں کو دنیا میں تجھ پر چھپا دیا تھا اور اب میں ان کو آج کے دن تیرے لیے بخش دیتا ہوں. پھر وہ نیکیوں کی کتاب دیا جائے گا اور کافر اور منافقوں کے لیے تو مخلوقات کے سامنے منادی ہوگی کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ پر جھوٹ بولا. دعا کریے اللہ نے جیسے دنیا میں ہمارے گناہوں کو چھپایا، آخرت میں بھی چھپا دے. اور آیت 23 سے 24 میں ایمان، اخبار اور عمل صالح تینوں کو ایک ہی حقیقت کے مختلف پہلوؤں میں پیش کیا. ذرا سے ان کا فرق نوٹ کیجیے گا، کیونکہ اخبت الی ربی، چنگاریاں بجھتی ہیں نا، شولوں کا بجھنا اس کو اخبار کہتے ہیں. اصل میں یہ رکوع آپ کو مجھے توڑ رہا ہے. آج سی لو، ڈونٹ بی ایگوسٹک، انا کا شکاری نہ بنو، کیونکہ یہ جتنے لوگوں کی کہانیاں ہم پڑھ رہے ہیں نا آگے بانے لگی ہیں، یہ سب انا کا شکار ہو گئے تھے. تو ایمان کیا ہے؟ پہلی سٹیج اللہ کے وجود اور اس کی صفات پر مکمل یقین کا نام. اخبار کیا ہے؟ وہ قلبی کیفیت جو اللہ کو پا لینے، اس کی معرفت کے بعد انسان کے اندر پیدا ہوتی ہے. اور عمل صالح کیا ہے؟ کسی شعور اور کیفیت سے پیدا ہونے والی وہ کیفیت جو دن رات نیکیوں کی صورت میں کرتے ہیں. کیا آپ کو اس سال دورہ قرآن سے اخبار مل رہا ہے؟ لوگ کہتے ہیں ہم ٹوٹ گئے، لیکن ٹوٹیں گے نا پھر ہی نئے بنیں گے. گھر ہے نا، اس کو جتنا مرضی رینوویٹ کرے مزہ نہیں آتا، کہتا ہے سارا گرا دو پھر نیا بنے گا. قرآن آپ کو مجھے پہلے ڈیمالش کرتا ہے. وہ کہتا ہے نا کہ قرآن ہیلز دا بروکن ہارٹس، یعنی قرآن سخت دلوں کو توڑتا ہے اور ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑتا ہے. تو اپنے لیے عمل کے نقطے، صبر کرنا ہے، نیک عمل کرنے ہیں، آخری انجام سے خبردار کرنا ہے، اپنے رب سے عاجزی کو اختیار کرنی ہے، رب کی طرف سے روشن دلیل پہ ہونا ہے اور اطاعت کرنی ہے. یہاں سے آگے چند انبیاء کرام کے تذکرے، بلکہ پوری سورت انبیاء کے قصوں پہ محیط ہے. رکوع نمبر 3 25 سے 35 25 to 35 دعوت اللہ. قصوں میں سب سے پہلا قصہ حضرت نوح کا. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، یقیناً ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف رسول بنا کر بھیجا کہ میں تمہیں صاف صاف ہوشیار کر دینے والا ہوں کہ تم صرف اللہ ہی کی عبادت کرو، مجھے تو تم پر دردناک دن کے عذاب کا خوف ہے. اس کی قوم کے کافر سرداروں نے جواب دیا، ہم تو تجھے اپنے جیسا انسان ہی دیکھتے ہیں. اب آپ اس میں سے نا نقطے نوٹ کیجئے گا، حضرت نوح پہ الزام کتنے لگ رہے ہیں. اور تیرے تابع داروں کو بھی ہم سرسری نظر میں دیکھتے ہیں کہ سوائے ادنا درجے والوں اور موٹی عقل والوں کے اور کوئی نہیں، یعنی صرف غریب غربائی آتے ہیں آپ کے پاس. یہ ٹون، ہم تو تمہاری کسی قسم کی برتری اپنے اوپر دیکھ بھی نہیں رہے، بلکہ ہم تو تمہیں جھوٹا سمجھ رہے ہیں. دیکھیے کہتے ہیں کہ 1 منٹ کے اندر کیا کیا سنا گئی.
تانے، الزام، باتیں. اور یہ وہ الزام ہے جو شاہ روم ہرقل کے دربار میں ابو سفیان سے جب سوال کیا تھا کہ بتاؤ کہ محمد کو ماننے والے بڑے لوگ ہیں یا ضعیف، تو انہوں نے کہا ہیں تو ایسے ضعیف اور کمزور. تو اس پہ ہرقل نے کہا تھا کہ رسولوں کے تابعدار ایسے ہی لوگ ہوتے ہیں. یہ بخاری کی روایت 7 ہے. تو یاد رکھیے کہ یہ امیری غریبی اللہ کے لیے ایک ہے. یہ کچھ لوگ جو ظاہر پرست ہوتے ہیں نا، ان کے لیے جملہ ہوتا ہے امیر کے غریب سب غریب ہے. یا ایھا الناس وانتم الفقراء الی اللہ، سورۃ فاتر میں پڑھیں گے انشاءاللہ. آگے مکالمہ چلتا ہے. نوح علیہ السلام نے کہا میری قوم والوں مجھے بتاؤ، اگر میں اپنے رب کی طرف سے کسی دلیل پر ہوا اور مجھے اس نے اپنے پاس سے کوئی رحمت عطا کی ہو، پھر وہ تمہاری نظروں میں نہ آئی ہو، تو کیا زبردستی میں اسے تمہارے گلے منڈ دوں حالانکہ تم اس سے بیزار ہو. میری قوم والوں میں تم سے اس پر کوئی مال نہیں مانگتا، میرا اجر تو صرف اللہ تعالیٰ کے ہاں ہے، اور نہ میں ایمانداروں کو اپنے پاس سے نکال سکتا ہوں. کیا پتہ چلا کہ تم جو کہتے ہو کہتے رہو، میں اس بات کا فکر نہیں کرتا. انہیں اپنے رب سے ملنا ہے، لیکن میں دیکھتا ہوں کہ تم لوگ جہالت برت رہے ہو. میری قوم کے لوگوں، انداز فیل کی یا قومی یا قوم، جیسے مانی کہتی میرا بچہ میرا بچہ. نبیوں کی محبت کم نہیں ہوتی تھی قوموں کے جھٹلانے کے باوجود. اگر میں مومنوں کو اپنے پاس سے نکال دوں تو اللہ کے مقابلے میں میری مدد کون کر سکتا ہے؟ کیا تم کچھ بھی نصیحت نہیں پکڑتے؟ میں تم سے یہ بھی نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں. میں غیب کا علم بھی نہیں رکھتا، نہ میں یہ کہتا ہوں کہ میں کوئی فرشتہ ہوں، نہ میرا یہ قول ہے کہ جن پر تمہاری نگاہیں ذلت سے بڑھ رہی ہیں انہیں اللہ تعالیٰ کوئی نعمت دے گا ہی نہیں. ان کے دل میں جو ہے اسے اللہ ہی خوب جانتا ہے. اگر میں ایسی بات کہوں تو یقیناً میرا شمار ظالموں میں ہو جائے. قوم کے لوگوں نے کہا اے نوح، تم نے ہم سے بحث کر لی اور خوب بحث کر لی، اب تو جس چیز سے ہمیں دھمکار ہے وہی ہمارے پاس لیا. دیکھیے سٹبن، ٹھٹائی کی حد ہے. اگر تو سچوں میں ہے، جواب دیا کہ اسے بھی اللہ ہی لائے گا اگر وہ چاہے، اور ہاں تم اسے ہرانے والے نہیں ہو، تمہیں میری خیر خواہی کچھ بھی نفع نہ دے سکے گی. جیسے حضرت نوح کے بیٹے کو باپ کی تڑپ نہ دے سکی. آگے پڑھیں گے. گو میں کتنی ہی تمہاری خیر خواہی کیوں نہ چاہوں، بشرطے کہ اللہ کا ارادہ تمہیں گمراہ کرنے کا ہو، وہی تم سب کا پروردگار ہے اور اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے. کیا یہ کہتے ہیں کہ اسے خود اسی نے گھڑ لیا؟ آپ جواب دیجئے کہ اگر میں نے اسے گھڑ لیا ہو تو میرا گناہ مجھ پر ہے اور میں ان گناہوں سے بری ہوں جو تم کر رہے ہو. یعنی قوم نوح کا طویل قصہ. یہاں لکھیے کہ حضرت نوح کی سیرت ہے یہ پوری. ابھی ترتیب سے ان کے بیٹے کے ڈوبنے کا منظر بھی ہم دیکھیں گے، لیکن اس میں سے کچھ عمل کے رویے لے لیجئے. برے انجام سے ڈرانا ہے لوگوں کو بھی خود کو بھی، دردناک عذاب کا خوف خود بھی رکھنا ہے اور دوسروں کو بھی دینا ہے. جہالت نہیں برتنی، رسولوں کی پیروی کرنے والوں کو حقیر نہیں سمجھنا، انسانوں کی خیر خواہی کرنی ہے اور سارے کاموں پہ اجر کی امید اللہ سے رکھنی ہے. قصہ کنٹینیو ہوتا ہے. رکوع نمبر 4 36 سے 49. اللہ سے ڈر کے رہنا ٹاپک ہے. وَأُوحِيَ إِلَىٰ نُوحٍ أَنَّهُ لَن يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ. نوح علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی گئی کہ تیری قوم میں سے جو ایمان لا چکے ان کے سوا اور کوئی اب ایمان لائے گا ہی نہیں، بس تو ان کے کاموں پر غمگین نہ ہو اور ان کشتی ہماری آنکھوں کے سامنے اور ہماری وحی سے تیار کر، اور ظالموں کے بارے میں ہم سے کوئی بات چیت نہ کر، وہ پانی میں ڈبو دیے جانے والے ہیں. کیا دل پہ گزری ہوگی حضرت نوح کے؟ ساری برادری تھی، قوم تھی، خاندان تھا، فیملی تھی، اور کہا جا رہا ہے دیکھنا بھی تھوڑی دیر میں آئے گا عذاب. اور دیکھیے اگر اللہ نہ کرے پہلے پتہ چل جائے زلزلہ آئے گا اور اس میں ہمارے پیارے چلے جائیں گے تو کوئی خوشی ہوئی ہوگی حضرت نوح کو یہ سن کے؟ انبیاء کے دلوں پہ بڑے کچوکے لگتے تھے جب ان کے پیاروں پہ عذاب آتا تھا. خیر عذاب کا وقت قریب آ گیا. وہ نوح علیہ السلام کشتی بنانے لگے. ان کی قوم کے جو سردار ان کے پاس سے گزرتے وہ ان کا مذاق اڑاتے. وہ کہتے اگر تم ہمارا مذاق اڑاتے ہو تو ہم بھی تم پر ایک دن ہنسیں گے جیسے تم ہم پر ہنستے ہو. تمہیں بہت جلد معلوم ہو جائے گا کہ کس پر عذاب آتا ہے جو اسے رسوا کرے گا اور اس پر ہمیشگی کی سزا اتر آئے. یہاں تک کہ جب ہمارا حکم آ پہنچا تو تنور ابلنے لگا. تنور وہ جگہ تھی جہاں سے سب سے پہلے پانی نکلا، جیسے چشمہ پھوٹتا ہے. ہم نے کہا کہ کشتی میں ہر قسم کے جانداروں میں سے جوڑے، یعنی 2 جانور، ایک نر اور ایک مادہ کے سوار کرا لے، اور اپنے گھر کے لوگوں کو بھی سوائے ان کے جن پر پہلے سے بات پڑ چکی،
یعنی وہی بات جن کا تذکرہ کر دیا گیا ان کی بات نہیں ہوگی، اور سب ایمان والوں کو بھی، اور ان کے ساتھ ایمان لانے والے بہت ہی کم تھے۔ کتنے کم تھے پتہ؟ 70 پلس، 950 سال۔ ضرب تقسیم کرنی آتی ہے؟ اگر آپ حساب کریں نا تو این ایوریج ہر 12.5 سال کے بعد ایک بندہ مسلمان ہوا۔ آپ کا میرا اتنا صبر اور حوصلہ ہے۔ حوصلہ ان کا ہی ہوتا ہے جو اللہ کے لیے کرتے ہیں، ان کو کیا لگے ایک بھی نہ سنے، میں تو سنا رہی ہوں نا، میں تو بچ گئی۔ نوح علیہ السلام نے کہا اس کشتی میں بیٹھ جاؤ، بسم اللہ مجریہا و مرساہا، اللہ ہی کے نام سے اس کا چلنا اور ٹھہرنا ہے، یقیناً میرا رب بڑی بخشش والا بڑے رحم والا ہے۔ وہ کشتی ہی پہاڑوں میں جیسی موجوں میں لے کر جا رہی تھی، یعنی اتنی بڑی موجیں تھی جیسے پہاڑوں۔ نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو جو ایک کنارے پر کھڑا تھا پکار کر کہا، یا بنی ارکب معنا، اے میرے پیارے بیٹے ہمارے ساتھ سوار ہو جا اور کافروں میں شامل نہ رہ۔ اس نے جواب دیا کہ میں تو کسی بڑے پہاڑ کی پناہ میں آ جاؤں گا۔ مادہ پرستی، مٹیریلسٹک اپروچ، جو مجھے پانی سے بچا لے گا، اللہ پہ نہیں، پہاڑ پہ بھروسہ، خالق کو چھوڑ کے مخلوق پہ بھروسہ۔ نوح علیہ السلام نے کہا آج اللہ کے امر سے بچانے والا کوئی بھی نہیں، صرف وہی بچیں گے جن پر اللہ کا رحم ہوا۔ یہ ہے نبی کا عقیدہ۔ اللہم لا مانع لما اعطیت ولا، بیٹے اور باپ کے عقیدے میں زمین آسمان کا فرق ہو گیا۔ اسی وقت ان دونوں کے درمیان موج حائل ہو گئی اور وہ ڈوبنے والوں میں ہو گیا۔ فرما دیا گیا کہ اے زمین اپنے پانی کو نگل جا اور اے آسمان بس کر تھم جا۔ اسی وقت پانی سکھا دیا گیا اور کام پورا کر دیا گیا، اور کشتی جودی نامی پہاڑ پر جا لگی، اور فرما دیا گیا کہ ظالم لوگوں پر لعنت ہو۔ نوح علیہ السلام نے اپنے پروردگار کو پکارا اور کہا، اے میرے رب، میرا بیٹا تو میرے گھر والوں میں سے تھا، یقیناً تیرا وعدہ بھی بالکل سچا ہے اور تو تمام حاکموں سے بہتر حاکم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے نوح، یقیناً وہ تیرے گھرانے سے نہیں ہے، اس کے کام بالکل ہی ناشائستہ ہیں، تجھے ہرگز وہ چیز نہیں مانگنی چاہیے جس کا تجھے بالکل علم نہ ہو۔ مطلق میں تجھے یہ نصیحت کرتا ہوں کہ تو جاہلوں میں اپنا شمار کرانے والوں میں نہ ہو جا۔ اللہ اکبر، یعنی تو جاہلوں میں اپنا شمار کرانے سے باز رہے۔ نوح علیہ السلام نے کہا، میرے پالنہار، میں تیری ہی پناہ چاہتا ہوں اس بات سے کہ تجھ سے وہ مانگو جس کا مجھے علم ہی نہ ہو۔ اگر تو مجھے نہ بخشے گا اور مجھ پر رحم نہ فرمائے گا تو میں خسارہ پانے والوں میں ہو جاؤں گا۔ فرما دیا گیا کہ نوح، ہماری جانب سے سلامتی اور ان برکتوں کے ساتھ اتر جو تجھ پر ہیں اور تیرے ساتھ کی بہت سی جماعتوں پر، اور بہت سی وہ امتیں ہوں گی جنہیں ہم فائدہ تو ضرور پہنچائیں گے، لیکن پھر انہیں ہماری طرف سے دردناک عذاب پہنچے گا۔ یہ خبریں غیب کی خبروں میں سے ہیں جن کی وحی ہم آپ کی طرف کرتے ہیں، انہیں اس سے پہلے آپ جانتے تھے اور نہ آپ کی قوم کے لوگ، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے کہ آپ صبر کرتے رہیے، یقین مانیے کہ انجام کار پرہیزگاروں کے لیے ہے۔ تو یہ تھا قصہ نوح، درد سے بھرا ہوا۔ اس میں ایک تو ہم نے دعا دیکھی آیت 41 میں، یہ سواری کی دعا ہے، یعنی پانی کے سفر کی۔ جو خشکی کی سفر کی دعا وہ سورۃ زخرف میں آئے گی انشاءاللہ۔ دعا کیا ہے؟ بسم اللہ مجریہا، اس کو ری نہیں کہتے، رے واحد مقام ہے قرآن کا، مجریہا و مرساہا۔ کیا پتہ چلا کہ یہ کشتی اللہ کے نام پہ چلتی ہے اور ٹھہرتی ہے؟ یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ یہ بسم اللہ کتنا پرانا ہے، اور آج بھی بسم اللہ کے ساتھ نام پڑھنے سے برکت ہے، وہ چیز ضائع ہونے سے بچتی ہے۔ اگلی چیز جو بڑی ہی رقیق ہے وہ 43 سے آنورڈ، حضرت نوح کو اپنے بیٹے کا غم ملا۔ آج ہمارا مال اور ہماری اولادوں کا مال ہمارا بہت بڑا غم ہے۔ ہائے بیچارے کی نوکری نہیں، ہائے اس کا اپنا گھر نہیں، ہائے بیچارہ اتنا سا ہو گیا۔ حضرت نوح کو تو اولاد کا غم کفر پہ جانے پہ مل گیا۔ آپ دیکھیں کہ انسان کے ایمان کے مطابق آزمائش آتی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی آنکھوں کے سامنے بیٹا ڈوب گیا، ابھی آپ نے سنا۔ بیٹا کہیں اور بھی تو ڈوب سکتا تھا نا، ادھر کیوں ڈوبا؟ غم غم، اولادوں کے غموں سے کئی کفارے ہوتے ہیں، یاد رکھیے گا۔ اپنے بچوں کی ہدایت کی دعا کیجیے، اور خاص طور پہ اولاد کو وہ دعا دیجیے جو اللہ کے نبی نے حضرت ابن عباس کو دی تھی، جو آپ کے بچوں کی طرح تھے۔
اور یہ دعا مسند احمد میں 2397 پہ آپ کو مل جائے گی. اللہم فقہہ فی الدین وعلمہ التاویل. اے اللہ اسے دین میں سمجھ عطا فرما اور اسے کتاب کی تعویل اور تفسیر سکھا. اسی لیے آپ کو پتا ہے کہ حضرت ابن عباس کا لقب مفسر قرآن کا. آپ نے کہا جس نے قرآن سیکھنا ہے وہ ان سے سیکھے. پھر آیت 49 یعنی پوری اگر آپ دیکھیں نا 26 سے 49 تک تو اس میں اپنا محاسبہ کرتے ہیں. کتنا طویل قصہ ہم نے پڑھا ہے. کیا میری عمر حضرت نوح جیسی انتھک کوششوں میں گزری؟ کیا لوگوں کی تنقید کے بدلے میرا رویہ نرمی والا ہوتا ہے؟ کیا لوگوں کی اللہ سے سرکشی پہ میرا دل کڑتا ہے؟ آپ دیکھیے کہ انبیاء کرام کا درد اگر آپ کو مجھے مل جائے تو ہماری زندگی کا رخ بدل جائے. کیسے اللہ تعالیٰ ہمیں دکھاتا ہے. اور آپ دیکھیے کہ ہم جیسا ہو تو کہتے اللہ جی اتنے اچھے کام کرتی ہوں پھر بھی میرا بیٹا ڈوب گیا. آج ذرا سب نیکی کا کام کرے تو ہمیں لگتا ہے اب ہمارے سارے کام بن جائیں گے. کبھی کبھی بگڑ بھی جاتے ہیں, یہ بھی یاد رکھیے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو مجھے اس قصے کے ذریعے یہ یقین دلا دیا ہے کہ نوح جیسا نیک شخص بھی بری صحبت کا اثر ہونے کی وجہ سے اپنی اولاد کو بچا نہیں سکا. تو جو بات میں آپ سب کو اپنے سمیت کہوں گی, اپنی اولادوں کی کمپنی پہ نظر رکھیے. یہ وہ کمپنی نہیں جو کاروبار میں انہوں نے بنائی ہوئی ہے اور کروڑوں روپے کما رہے ہیں, اس کی بھی اللہ حفاظت کرے. لیکن دوستی کہاں اٹھتے ہیں, کہاں بیٹھتے ہیں, کن کے ساتھ ان کا اٹھنا ہے, کن کے ساتھ ان کا بیٹھنا ہے, کیونکہ یہ پوری صورتیں آپ کو مجھے یہی بتا رہے ہیں. اور یہ ایک وجہ تھی اللہ کے نبی کے بال سفید ہونے کی کہ اللہ نوح اپنی نسل کو نہیں بچا سکے, اپنی قوم کو نہیں بچا سکے, میرا کیا بنے گا. کیسے آئے 26 سے لے کر آپ اتنے 49 تک ایک نبی کا قصہ پڑھ پڑھ کر اپنے اوپر فکر کر رہے ہیں. تو آپ کو مجھے آج کے اس دور میں ان سارے فتنوں, ان سارے چیلنجز کو سامنے رکھنا ہے کہ جو اس وقت امت مسلمہ کی نسلوں پہ. اگر نوح کا بیٹا پانی میں ڈوبا تو ہماری نسلیں بے حیائی کے سمندر میں نہ ڈوب جائیں. آج چاروں طرف یہ پانی پھیلا ہوا ہے جس میں خرابی ہے. پھر اسی طرح دیکھیے کہ بیٹا کہتا ہے کہ میں پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا. تو آج بھی کچھ بچے مٹیریلسٹک اپروچ کے ہو گئے. آپ نے بچوں کو مادہ پرست نہ بنائیے. واللہ برانڈڈ کپڑے پہنانا, برانڈڈ کھلونے لے کے دینا, ہر روز کچھ دینا, کہیں باہر گئے تو لے کر آنا, بچے خراب ہو جائیں گے. ان کو ہم نے بہت ہی بگاڑ دیا. وہ کہتے ہیں نا کہ منتیں کر کے تجھے بگاڑ دیا. پیدا تو بڑے اچھے ہوئے تھے لیکن بگاڑا ہم نے. اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ وہ ہماری آنے والی نسلیں جو بچوں کے بچوں کی صورت میں ہوں گی, اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت کر دے. حضرت نوح پہلے نبی ہیں جن کی ہم نے کہانی پڑھی. آگے باقیوں میں بھی یہ ریپیٹیشن ہے. اصل بات یہ ہے کہ باطل کتنا ہی کیوں نہ ہو, تھوڑے سے ہی لوگ حق پہ کیوں نہ ہو, اللہ تعالیٰ ان کو بچا لیتا ہے. اور اس دعا کے ساتھ ہم رضا الہی کے پوائنٹ نوٹ کریں گے کہ اللہ ہمیں آج کے دور کے وہ 60-70 لوگ بنا لے جو کشتی نوح میں سوار ہو گئے تھے. اللہ ہمیں ہماری نسلوں کو نفس وسلم کی امتیوں والی کشتی میں رکھنا. سیکھنے کی بات, ظلم نہیں کرنا, دین کے شاعر کا مذاق نہیں اڑانا, غریب لوگوں کا مذاق نہیں اڑانا, ایمان لانا ہے, اللہ تعالیٰ سے ڈر کے رہنا ہے اور صبر کرنا ہے اور جاہلوں میں نہیں ہونا. اور جو قوم حضرت نوح کے ساتھ باتیں کی تھی ایسی باتوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے اور اپنی نسلوں کی بہترین تربیت کرنی ہے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وصلی اللہ تعالی خیر خلقہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.